الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنت جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنت ارے ہم تو گھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم تو گھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے
مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا گھڑی چاہے آبادا علی حبیبک خیر الخلق. تقریباً قصیدہ سب کو آتا مل کر باغ بلند پڑھی مولایا میں آبادا علی حبیبک خیر الخلق. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ مومن پڑھتے رہو تو اپنے آقا پہ درود مومن پڑھتے رہو تو اپنے آقا پہ درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام هو الحبیب الذی ترجى لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي میں آبادا علی حبیبک خیر وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھے ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہاں. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ سے کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا زمین و آسمان میں کوئی نام لے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب. اور قابل غور سے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. نور اس کو کہتے ہیں جو خود نور ہو، خود چمکے، اور تنویر اس کو کہتے ہیں جو خود بھی چمکے اور دوسرے کو بھی چمکا دے. سر سے لے کر پاؤں تک
تنویر ہی تنویر ہے، ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کے، سوچتی ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کے، سوچتی ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، مل کر کہنا محمد بالکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو کامل کرنے کے لیے، انسان کی بقا کے لیے، انسان کے رشد و ہدایت کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے، انسان تک اپنی ذات اور اپنی کتب اور صحائف کا پیغام اور ان کی معرفت کے لیے اس دنیا میں اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ حضرت آدم صفی اللہ تھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ہر نبی صحیح معنوں میں حق کے ساتھ جو مقصد اور پیغام لے کر آئے وہ پہنچا کر اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ سب سے آخر میں بعثت کے حساب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام دیگر انبیاء کے طرق کے مطابق آپ بھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا کر اور الیوم اکملت لکم دینکم کا پیغام سن کر آپ بھی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔
یاد رکھیں ہر نبی کے بعد جب بھی دوسرا نبی آئے تشریف لائے اس دنیا میں تو کچھ نہ کچھ گیپ ضرور تھا، کچھ نہ کچھ وقت ضرور تھا. اس وقت کو اور اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی امت میں اپنے مخصوص بندے بھی پیدا فرمائے. اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کی اصلاح کی شروعات کر دی، لوگوں تک رب کی توحید کا پیغام پہنچاتے رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت مقرر تھا، جو پیغام کی حد تھی، جو مقصود تھا، حضور نے وہ پہنچایا اور اس کے بعد حضور گنبد خضرا میں بنفس نفیس تشریف لے گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے تا قیامت ظاہر ہے اس امت کی اصلاح کے لیے، اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص طریقے کے مطابق پھر اپنے کچھ خاص بندے پیدا فرمائے. ان خاص بندوں کے امام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. سلسلہ ولایت حضرت ابوبکر صدیق سے چلا، حضرت عمر سے بھی چلا، حضرت عثمان ذو النورین سے بھی چلا، اور پھر مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی سے بھی چلا. اسی طرح یہ سلسلہ ولایت صحابہ میں، تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں، پھر سلف صالحین، انہی تمام کو اولیاء کرام مشائخ اعظام کہتے ہیں. مکہ المکرمہ میں بھی ولی موجود تھے، ولایت مدینے سے چلی، مدینے میں بھی اولیاء موجود تھے، اور عرب کے ہر شہر میں ولی نبی کے اصحاب کی صورت میں موجود تھے. پھر ان اصحاب کے دلوں میں جو نور ولایت موجود تھا، انہوں نے اس نور ولایت کو آگے مخلوق کی طرف جو ہے وہ پھیلایا، کسی کو اپنا دیدار کرا کے تابعی بنایا. پھر وہ تابعی جو ان کے قلب میں بلکہ ان کے قلوب میں نور ولایت موجود تھا، انہوں نے وہ نور تبع تابعین میں منتقل کیا. سامعین ذی وقار، یہ نور ولایت دنیا میں پھیلتا 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 دنیا کے ہر سرحد تک پہنچا، یہاں تک کہ یہ نور ولایت ہندوستان میں بھی پہنچا. نور ولایت تقریباً 400 ہجری میں، جس مرد قلندر کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، 400 ہجری میں، کوئی زمانہ کوئی دور کا زمانہ نہیں ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ جو زمانہ میں بتا رہا ہوں کتنے 100 سال ہے؟ 400 سال. اور ہم جس صدی میں موجود ہیں، اور اب جو الحمدللہ ہم میلاد رسول میلاد النبی منائیں گے، انشاءاللہ یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے. یعنی اس ربیع النور کی 12 کو
रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जो तशरीफ लाए तकरीबन 1500 साल गुजर जाएंगे। और मैं जिक्र कर रहा हूं उस मर्द कलंदर का कि जो 400 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ लाए, और उस मर्द कलंदर को हुजूर दाता अली हजवेरी गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से पूरी दुनिया में याद किया जाता है। आज उनके उर्स की आखिरी तकरीब लाहौर में मनाई जा रही है। इसलिए आज पहले तो मेरा ख्याल यह था कि जिक्र आला हजरत करेंगे, लेकिन फिर ख्याल कुछ जब मैं मुताले की तरफ गया तो फिर नजर से ये बात भी गुजरी कि हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स शरीफ है। तो फिर मैंने कहा कि आज उन्हीं का जिक्र खैर करेंगे। इंशाअल्लाह अगला हफ्ता अपने इमाम आला हजरत अजीम बरकत को याद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बतों वाले, हर जुम्मा हमें कोई ना कोई निस्बत मिल ही जाती है बयान करने के लिए, शुक्र है अल्लाह का। सामीन मोहतरम, हुजूर दाता अली हजवेरी आप अफगानिस्तान के इलाकाए हजवेर, जिसको गजनी भी कहा जाता है, आप वहां पैदा हुए। आपका नाम अली है, अली। दाता तो मशहूर है, दाता उर्फ से दाता का माना होता है देने वाला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, हमारा ये मानना है कि हुजूर दाता अली हजवेरी जब हयात थे अल्लाह की अताओं से तब भी दे रहे थे और उम्मत को आज भी दे रहे हैं। नाम है आपका अली, अली। और आपको यह कमाल हासिल है कि आप हसनी हुसैनी दोनों तरह से सैयद हैं, यानी आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम हसन से भी मिलता है और आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन से भी मिलता है। यानी कुछ सैयद ऐसे हैं कि जिनका जो हसनी होते हैं, कुछ हुसैनी होते हैं, यानी कुछ का सिलसिला हजरत इमाम हसन से मिलता है और कुछ का इमाम हुसैन से मिलता है। आप वालिद और वालदा दोनों तरफ से आप सैयद हैं, इसलिए आपको हसनी और हुसैनी दोनों तरह से आपको सैयद होने का एजाज हासिल है। आपने बचपन में ही आगाज इल्म बल्कि हुसूल इल्म आपने शुरू फरमा दिया। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी के बनाए हुए मदरसे में आप पढ़ा करते थे। जरा तवज्जो कीजिए। और शौक इल्म ऐसा है कि एक दफा सुल्तान महमूद गजनवी मदरसे में आए, तशरीफ लाए, तो कितने भी तलबा थे, उस्ताद जाहिर है वक्त का बादशाह और मदरसे का मोतमिल मदरसे में तशरीफ लाए तो तमाम जो है वो तलबा जमा हो गए, असातिज़ा जमा हो गए सुल्तान महमूद गजनवी के इस्तकबाल के लिए। लेकिन अगर कोई नहीं आया तो वो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। आप किताब के मुताला में, किताब की पढ़ाई में इतना मगन और मसरूफ थे कि बादशाह वक्त की आमद का पता ही नहीं चला, इल्म ही नहीं हुआ। तो उस्ताद ने कहा, बेटा अली देखो तो सही कौन आया है, देखो तो कौन आया है। तो फिर हुजूर दाता अली हजवेरी उठे, कहा उस्ताद जी मैं किताब के मुताला में मसरूफ था इसलिए इल्म नहीं हुआ बादशाह की आमद का। जब हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका बचपन है, आपकी पेशानी को जब देखा, पेशानी से जो सैयद हसन और हुसैन, इमाम हसन और हुसैन का जो नूर पेशानी से फैल रहा था, उस नूर को भांपा सुल्तान महमूद गजनवी ने और हया में नजरें झुक गई। आपने
उन असातिज़ा को मुखातिब करके कहा, ऐ इस असातिज़ा, ऐसे बच्चे बड़े कमाल वाले होते हैं, ये कोई बच्चा आम नहीं है, ये मेरे नबी की आल से है और मैं अपनी निगाह से देख रहा हूं ये जमाने का बहुत बड़ा वली बनेगा और ये बच्चा हमारे मदरसे की जीनत है। हम मदरसों में पढ़कर आए हैं, अगर मदरसे के अंदर इम्तिहान में पोजीशन आ जाए तो सालाना इम्तिहान जब होता है, साल का एंड जब होता है, तो उस वक्त जो है बड़े बड़े मुफ्तियान किराम जो है मदरसे में तशरीफ लाते। जैसे अभी दौर चल रहा है, हमारे जमाने में किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान हुजूर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत मुद्दजिल्लहुल आली तशरीफ लाया करते थे, तो हमारे लिए एजाज होता था कि हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान के हाथों से जो है वो हमें सनद मिल रही है और ऐलान होता था बाकायदा कि इस बच्चे ने भी मदरसे में पहली पोजीशन हासिल की है, तकरीर में पहली पोजीशन हासिल की है, फुला मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। तो यकीन जानिए 7 साल तक ये सीना चौड़ा रहता था कि इन हाथों ने मुफ्ती आजम पाकिस्तान से जो है वो शील्ड या सनद या इनाम वसूल किया है। तो बताएं उस हुजूर दाता अली हजवेरी की शान का क्या आलम होगा कि जिनकी शान कोई आम जना नहीं बल्कि सुल्तान महमूद गजनवी बयान कर रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी खुद बहुत बड़ी शख्सियत है और वो कहते हैं कि ये बच्चा हमारे मदरसे की जीनत है। फिर हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है उलूम से फारिग हुए तो आप फिर सिलसिला तरीकत में तशरीफ लाए, रूहानियत में तशरीफ लाए। आपने जो है ना रूहानियत हासिल की और आप जो रूहानियत का आपका सिलसिला है वो जुनैदी है। क्या सिलसिला है? जुनैदी। हाँ, हजूर शेख तरीकत हुजूर शहनशाह विलायत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका सिलसिला भी जुनैदी है, आपका सिलसिला भी जुनैदी है और हुजूर दाता अली हजवेरी का सिलसिला भी जुनैदी है। यानी इनके जो पीर हैं, इनके जो पीर हैं वो हुजूर हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद हैं। हां, और इसी तरह हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी सिलसिला जुनैदिया से ताल्लुक रखते हैं और हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको ये एजाज हासिल है, आपने कम उम्री में तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक 23 या 24 साल की उम्र में कुरान मजीद का इल्म भी हासिल किया और इल्म दीन जिसे दर्स निजामी कहा जाता है, अब दर्स निजामी कहा जाता है, वो भी यानी फलसफा, मंतिक, फिक्र, उसूल फिक्र, कुरान की तफसीर, हदीस व उसूल हदीस, तफसीर व उसूल तफसीर, ये पूरे मजामीन हैं जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, जिसको अब दर्स निजामी कहा जाता है। आपने इसे भी हासिल किया और 24 साल की उम्र तक आपने तरीकत में भी महारत हासिल कर ली और 24 साल की उम्र में आपके पीर साहब ने कहा, ऐ अली, अब आप हिंदुस्तान के शहर लाहौर की तरफ सफर कीजिए, आपकी वहां बड़ी जरूरत है, आप लाहौर जाएं। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर लाहौर तशरीफ लाए और आपने यहां जो है वो तरीकत का काम किया। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जाहिर है हम जितने बैठे उनका जमाना नहीं देखा, उनकी बातें नहीं सुनी, उनका कुर्ब हासिल नहीं किया, लेकिन हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब कश्फुल महजूब और भी आपकी तसानीफ है, लेकिन जो सरे फहरिस्त है, जिसका शोहरा जो है पूरी दुनिया में है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, तकरीबन अक्सर जुबानों में कश्फुल महजूब का तर्जुमा आ चुका है। यानी हम कश्फुल महजूब पढ़कर हम यूं महसूस कर सकते हैं कि हुजूर दाता अली हजवेरी से हम बातें सुन रहे हैं उनके सामने बैठकर। ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं
جس کا پیر نہ ہو، جس کا کوئی مرشد نہ ہو، جس کو کوئی کامل مرشد نہ ملا ہو، وہ کشف المحجوب کو اپنے پاس رکھے اور کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کشف المحجوب کی صورت میں اسے کامل پیر عطا فرمائے گا. یعنی پھر اسے پیر کی ضرورت نہیں ہے، کشف المحجوب ہی اس کا پیر ہے. آپ نے اس طرح کے کمالات کشف المحجوب میں بیان کیے ہیں. سب سے پہلے جو آپ بات کرتے ہیں حضور داتا علی اجویری، یہ تعلیمات حضور داتا علی اجویری بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے جو سب سے پہلی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کرے. اپنے دل کو، ہاں، دل ستھرا ہونا چاہیے، قلب صاف ہو. قلب کیا ہو؟ صاف ہو. سوال ہوتا ہے کہ حضور قلب کس چیز سے صاف ہو؟ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں غیر اللہ اور دنیا کی محبت سے دل صاف ہو. یعنی غیر اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہ پڑے. مال، دنیا کی محبت دل میں نہ آئے. ان دونوں باتوں سے دل کیا ہونا چاہیے؟ صاف ہونا چاہیے. اور اگر ہم اس جو زمانہ چل رہا ہے، اگر ہم اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو ہر شخص اس بیماری میں مبتلا ہے. ہم لوگوں پہ امیدیں رکھتے ہیں، لوگوں پہ رکھتے ہیں نا جی، ذرا بولے نا، لوگوں پہ امید رکھتے ہیں. حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی مخلوق پر امید رکھی، ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور جس نے اللہ پر امید رکھی، آپ فرماتے ہیں مالا کا، وہ مالک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا. غیر اللہ پہ امید نہیں ہونی چاہیے. یہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ بہت بڑا نام ہے ولیوں میں، بلکہ حضرت عمر بن خطاب کے پوتے ہیں، حضرت سالم بن عبداللہ. حضرت سالم یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. آپ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. بادشاہ وقت وہ بھی طواف کر رہا ہے اور اس نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا تو چہرے سے اور پیشانی سے سمجھ گیا کہ یہ بندہ کوئی بڑا بندہ ہے. طواف کرتے ہوئے حضرت سالم بن عبداللہ سے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے کہا ہاں، میں عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہوں. یہ تعارف ہی بڑا ہے یار، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہوں. تو وہ بادشاہ وقت کہنے لگا جی میں آپ کے دادا حضرت عمر کا عقیدت مند ہوں، ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، لہذا آپ ان کی اولاد سے ہیں تو آپ سے بھی میری محبتیں وابستہ ہو گئی. کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو تو حکم کیجئے گا، میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا. آپ نے کہا بات یہ ہے کہ اس وقت میں اس کی بارگاہ میں ہوں جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں کسی غیر سے سوال کروں تو یہ بات بنتی نہیں ہے. یہ پھر میرے گھرانہ اور میری نسل اور میرے نسب پر سوال اٹھے گا کہ میں بیٹا عبداللہ کا، پوتا عمر بن خطاب کا، اور پھر میں طواف کرتے ہوئے کعبہ میں موجود ہوں، مطاف میں موجود ہوں، کسی غیر اللہ سے سوال کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. طواف ختم ہوا تو بادشاہ نے جاتے ہوئے اپنے کسی وزیر کو کہا کہ یہاں رکنا، جب یہ مطاف سے اور کعبۃ اللہ کی حد سے باہر آئے تو انہیں میرے پاس لے کر آنا. جب حضرت کعبہ کی حد سے باہر گئے، کہا جی آپ کو بادشاہ وقت نے یاد کیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ پہنچے
اور بادشاہ وقت نے استقبال کیا، عزت دی، کہا جی اب تو آپ مطاف سے اور کعبۃ اللہ کی حدود سے باہر ہیں، اب تو آپ جو ہے کوئی کام ہو تو کہیں، میں حاضر خدمت ہوں، آپ کا کوئی کام کر دوں تو میرے لیے اعزاز ہوگا۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا اے بادشاہ وقت، یہ بتائیں آپ میری کون سی ضرورت پوری کریں گے؟ دنیا کی ضرورت پوری کریں گے یا آخرت کی ضرورت؟ کہا جی ظاہر ہے عاجز بندہ ہوں، انسان ہوں، دنیا سے تعلق ہے میرا، بادشاہ ہوں دنیا کا، حکم میرا یہاں چلتا ہے، بادشاہت یہاں چلتی ہے، دنیا کا کوئی کام کر دیتا ہوں، آخرت کی کوئی میری اوقات نہیں ہے کہ کوئی آپ کا کام کروں، دنیا کا کوئی کہیں۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا یار اگر آخرت کا کوئی کام حل کر سکتے تو بتاؤ، اس لیے کہ دنیا کا کام تو میں اپنے خالق سے بھی نہیں کہتا، میں دنیا کی ضرورت اپنے خدا کے سامنے پیش نہیں کرتا، تو اس کا بندہ ہے، تیرے سامنے کیا پیش کروں؟ کہ دنیا کی ضرورت ہے ہی نہیں، بس ضرورتیں جو پوری کرنی ہے وہ آخرت کی ہیں۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ یہ پیغام دے رہے ہیں جب بھی امید رکھنی ہو کس پہ رکھیں؟ کس پہ؟ اور حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں دو باتیں نقل کرتے ہیں۔ ایک بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے صحابی، آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہیں، جنگل سے گزر ہوا تو خیال آیا ساتھ میں مہمان ہے، اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ خیال کہاں آیا؟ جنگل میں۔ خیال جنگل میں آ رہا ہے کہ خاطر تواضع ہو۔ حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جنگل کے جانوروں کو آواز دی کہ کوئی پرندہ یا کوئی جانور میرے پاس آئے، میں اسے اپنے مہمان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ کہیں گے کیسی بات ہے، یہاں جانوروں کو آواز دی جا رہی ہے، کوئی آ جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک اچھا فردہ ہرن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں خدمت میں حاضر ہوں، مجھے قربان کیجیے اور اپنے مہمان کی خدمت کیجیے۔ تو وہ مہمان اش کر اٹھا، سبحان اللہ کہنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی آپ فرماتے ہیں کیوں، کیا ہوا؟ حیرانگی ہوئی، حیران ہو رہے ہو؟ کہا جی میں حیران ہو رہا ہوں اس امر پر کہ آپ نے آواز دی اور جانور سن کر آپ کی بارگاہ میں خود قربان ہونے کے لیے آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اے بندہ خدا حیران نہ ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں، اسی کی اطاعت کرتا ہوں، جب میں اس کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ نے ساری مخلوق کو میری اطاعت میں لگا دی ہے۔ ہاں جب میں اس کی مانتا ہوں تو یہ مخلوق خدا میری مانتی ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، کسی انسان سے امید نہیں رکھتا، اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، یہ سب میری سنتے ہیں، یہ سب میری، ہاں یہ سب میری سنتے ہیں۔ اور حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر آپ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ، بہت بڑا نام ہے ولایت میں، حضرت ذوالنون مصری، نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذوالنون، یہ ان کا بھی ایک واقعہ مچھلی والا، کبھی موقع ہوا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ کشتی میں سوار تھے، دوسری طرف ایک اور کشتی تھی جس میں اوباش نوجوان گانے گا رہے تھے، آپ کے مریدین نے سنا، تکلیف ہوئی، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا حضرت دیکھیں یہ عجیب لوگ ہیں، یہ گانے گا رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں بند کریں تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جائے۔
جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ طبیعتاً ان میں سختی ہوتی اعمال کے حساب سے، یہ جذباتی ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری نے ان کی بات سنی، کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی باری تعالی جس طرح تو نے انہیں دنیا میں عیش و عشرت عطا فرمائی ہے انہیں آخرت میں بھی عیش و عشرت عطا فرما۔ مریدین حیران ہوئے، حضرت ہم آپ کو دعائیں بد کا کہہ رہے ہیں اور آپ تو ان کے فائدے کی دعا کر رہے ہیں، یہاں بھی مزے اور آخرت میں بھی مزے۔ آپ نے کہا چلو خیر ہو گئی۔ چلتے چلتے جب وہ نوجوان جو اباش تھے، جو گانے گا رہے تھے، حضرت ذوالنون مصری کی کشتی کے قریب سے گزرے تو آپ کے چہرے کو دیکھا تو آنسو ٹپکنے لگے، رونے لگ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، توبہ کرنے لگے کہ یا اللہ اس اپنے بندے کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما، آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا دیکھا تمہاری بات بھی پوری ہو گئی اور ان کا کام بھی بن گیا۔ اگر میں دعائیں بند کر دیتا، میں اس خدا کی مانتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، اس نے میری کبھی دعا رد کرنی ہی نہیں تھی، یہ تباہ ہو جاتے، نہ میرا کچھ جاتا نہ تمہارا کچھ جاتا۔ اور میں نے دعا مانگی یا اللہ انہیں جس طرح یہاں عیش و عشرت عطا فرمائی ہے آخرت میں بھی عیش و عشرت عطا فرما۔ تو آخرت میں عیش و عشرت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ یہاں دنیا میں توبہ کر لے، گناہوں سے نیکی کے کام شروع کرے تو آخرت میں عیش ہے، مزے مزے ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دے دی، میں اس خدا کی مانتا ہوں، رب میری مانتا ہے، میری وجہ سے میری دعا سے اب یہ جو گانے گا رہے تھے اب یہ میرے نبی کا قرآن پڑھا کریں گے۔ اور حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بہت بڑے بڑے اولیاء، ایک بزرگ کا نام ہے غالباً حضرت علی ان کا نام ہے، بڑے بڑے بزرگ ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک ولی ہیں، وہ ان کی ملاقات کے لیے گئے تو جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ خدا، وہ اللہ کا پیارا عبادت میں مصروف ہے اور قریب میں ہی اس کے بکریاں ہیں، اس کے جانور ہیں جن کی رکھوالی، جن کا خیال ایک بھیڑیا رکھ رہا ہے۔ حضور داتا علی اجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے جا کر ساتھ بیٹھے کہ عبادت سے فارغ ہوں گے تو ان سے ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں وہ عبادت سے فارغ ہوئے تو ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، حیرانگی ہے، حیرانگی یہ ہے کہ بکریوں کا دشمن ہے بھیڑیا، لیکن آپ عبادت میں مصروف ہیں، آپ کی بکریوں کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے۔ حضرت عجیب منظر ہے، یہ کب سے ان کی آپس میں یاری اور دوستی ہو گئی؟ حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں انہوں نے جواب دیا جب سے بکریوں کے مالک نے اپنے مالک سے دوستی لگا لی تو بکریوں اور بھیڑیوں کی بھی دوستی ہو گئی۔ اور حضور کشف المحجوب اٹھائے، میں نے کہا نا اردو میں ترجمہ موجود ہے، حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ان دوسرے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ جی میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں، ٹھنڈا پیئیں گے گرم پیئیں گے؟ کہا بھی کچھ ٹھنڈا پیش کیجیے۔ مٹی کا پیالہ تھا، مٹی کا پیالہ اٹھایا، پہاڑ کی جو ہے وہ پہاڑ کے کنارے کے نیچے کیا اور اس کنارے سے دودھ نکلا، دوسرے کنارے پہ کیا تو شہد نکلا، جب پیش کیا تو شہد سے میٹھا، دودھ ٹھنڈا، وہ اللہ کے پیارے نے پیا اور پھر سوال کیا حضور شہد دینا شہد کی مکھیوں کا کام ہے
دودھ دینا گائے اور بھینسوں کا کام ہے. یہ پہاڑ اور یہ پہاڑ کے کنارے کب سے شہد اور دودھ دینے لگے؟ آپ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتِ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا. آپ نے کہا اے اللہ کے پیارے، قرآن نہیں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے پانی مانگے، ہمیں پیاس لگی ہے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر پہ عصا مارے تو چشمے پھوٹ جائیں گے. آپ نے عصا مارا تو 11 یا 12 چشمے پھوٹ پڑے. آپ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم تھی. کون تھی؟ نافرمان قوم، کہ جن کے لیے رب پتھروں سے پانی نکال رہا ہے. ہم تو نبی اور امام الانبیاء کے امتی اور رب کے فرما بردار بندے ہیں، کیا وہ خدا ہمارے لیے دودھ اور شاید پتھروں سے نہیں نکال سکتا؟ حضور داتا علی اجمیری فرماتے ہیں اطاعت خدا کر کے تو دیکھیے، اطاعت خدا کر کے تو دیکھیے، پھر مخلوق خدا کی طرف ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں پڑے گی. کیا صرف اس کی بارگاہ میں جھکیں، اطاعت کریں. اور حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ، بس آخری باتیں، حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ساری زندگی، خود حضور داتا علی اجمیری کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے. حضور داتا علی اجمیری جو لاہور کے پرانے رہنے والے جو بزرگ ہیں، یہ باتیں تو آپ کو وہ بھی بتا دیں گے کہ حضور داتا علی اجمیری غالباً آج بھی لاہور کے کسی علاقے میں یہ مسجد موجود ہے. حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کسی مسجد میں تشریف لے گئے. آپ نے وہاں کے امام صاحب اور مقتدیوں سے کہا کہ جی آپ کی مسجد کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہے، پھرا ہوا ہے. لوگوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور ہم ایک عرصے سے اس مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری مسجد کا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہٹا ہوا ہے. آپ نے کہا یقین نہیں آتا، قابل نہیں آتا. آپ نے اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد سے کعبۃ اللہ تک جتنے بھی حجابات تھے سارے ہٹا دیے. آپ نے کہا یہ دیکھو تمہارا رخ ادھر ہے اور کعبہ ادھر ہے. جب ادھر کیا ان کے سامنے کعبۃ اللہ آ گیا. ہاں اطاعت خدا جب کرو گے نا، اطاعت خدا، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں، مولانا روم آپ فرماتے ہیں جب اطاعت خدا کرو گے تو یہ پتھر، یہ ہوا، یہ پانی، یہ دیواریں، یہ آگ، ہر چیز آپ کی بات سنے گی. ہر چیز آپ کی، ہر چیز. حضور حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ دریائے سندھ سے گزرنے لگے نا، جب دریائے سندھ سے گزرنے لگے، آپ نے دریائے سندھ سے پوچھا اے دریا یہ بتا تجھ سے کوئی جڑا ہی گزرا ہے، یعنی تجھ سے کوئی کبھی بڑا بندہ بھی گزرا ہے؟ اس دریائے سندھ نے جواب دیا جی ہاں حضور گزرا ہے. کہا کون؟ کہا لاہور کا داتا علی اجمیری گزرا ہے. اور کون داتا علی اجمیری؟ خدا کی قسم بڑی مستند باتیں لوگ کہتے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں حضور داتا علی اجمیری کو یہ فیضان حاصل ہے کہ آپ کی پیشانی کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑ جاتے تھے. پیشانی کو دیکھ کر کافر، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ یہ روایت بیان کی تھی کہ اللہ کے فرشتے پوری زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اس مجلس کو دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہاں گئے تھے؟ باری تعالیٰ تیرے ذکر کی مجلس ڈھونڈنے. ڈھونڈا جی مولا تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا مانگتے تھے مولا؟ تیری پناہ مانگتے تھے. کس سے؟ جہنم سے. اللہ فرماتے ہیں بندو اے فرشتوں گواہ رہ جاؤ، گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی اس محفل میں آئے تھے میں نے ان سب کو جنت سے پناہ عطا فرمائی، جہنم سے، اللہ اکبر، جہنم سے آزادی عطا فرمائی. فرشتے عرض کرتے مولا
سارے تیرے ذکر کی محفل میں نہیں آئے تھے، سب کا مقصد یہ نہیں تھا، ایک دو لنگر کھانے بھی آئے تھے. سادی بات کر رہا ہوں، گزر ہو رہا تھا بیٹھ لے، انہیں بھی جہنم سے آزادی دے دی، انہیں بھی بخش دیا. اللہ فرماتے ہیں ہاں. بولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے. اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ یہ مجلس وہ ہے، بدبخت آتے ہیں تو بخت والے ہو جاتے ہیں، بدبخت آتے ہیں تو ہاں. یہ کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے. تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے آپ کو یہ فیضان حاصل ہے کہ آپ کی پیشانی کو جو بھی دیکھتا کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. اور حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں بھی دین کا بڑا کام کیا، اور آج بھی اپنے مزار پر انوار میں بیٹھ کر دین کا کام کر رہے ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب امت مصطفیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ امت مصطفیٰ کو اللہ ہمیشہ عروج دے گا، تو آج امت زوال کا شکار کیوں ہے؟ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال تھا. میرے ایک دوست ہیں، وہ آئے، نجم الدین ان کا نام ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا دربار جانا ہے اور یہ سوال کرنا ہے، میرے ذہن میں ایک سوال ہے. تو میرے دوست نے کہا کہ شام کو چلیں گے. شام کو جانا تھا پر میرا دوست آ نہیں سکا، تاخیر ہو گئی، ہم جا نہیں پائے. اگلے دن پھر ارادہ کیا کہ جائیں گے، لیکن میرے دوست نے تاخیر کر دی. میں گھر میں منتظر بیٹھا تھا، میرا خادم آیا، کہا حضور ایک بزرگ آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے. ایک بزرگ آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ باہر گئے، بزرگوں کو دیکھا، اندر لے آئے. کہا جی مجھ سے ملنا تھا؟ کہا ہاں آپ سے ملنے آیا ہوں. خیریت؟ کہا وہ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ داتا دربار جانا ہے، داتا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے، بتاؤ کیا سوال ہے؟ میں خود چل کے آ گیا ہوں. میں یہ ایک بار نہیں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے تو یارانہ تھا حضرت داتا علی حجویری کا، بڑے بڑے اولیاء کا. وہ بس بات لمبی ہو جائے گی، اس بات اتنی ختم کرتا ہوں. تو حضور داتا علی بس وہ بات بھی بیان کر دوں کہ سوال کیا تھا کہ امت کے لیے عروج کا وعدہ ہے لیکن پھر بھی زوال و پستی کا شکار ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے وہ سوال کیا، حضور داتا سے انہوں نے جواب دیا کہ اے اقبال، بات یہ ہے جب بھی گھر کو تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادوں کو ختم کیا جاتا ہے، بنیادیں نئے سرے سے ڈلتی ہیں، پھر جا کر گھر کو تعمیر کیا جاتا ہے. فرمایا یہ جو امت میں اس وقت زوال ہے دراصل ان کی بنیادوں کو اکھیڑا جا رہا ہے، ان کی بنیادوں کو نکالا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ وقت دے گا کہ اس امت پہ پھر سے عروج آئے گا. اللہ تبارک و تعالی حضور داتا علی حجویری کا فیضان جس طرح لاہور میں بٹ رہا ہے پوری دنیا میں بٹ رہا ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما.